جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ چینل وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے بزنس کے حوالے سے. ہم لوگ لائسنس کا کام کرتے ہیں دبئی میں بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے. تو جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر ان کو اس سلسلے میں کسی بھی لائسنس کے سلسلے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے. تو ویورز, آج کا ولاگ کا جو ہے وہ ٹاپک ہے یوزڈ کار ٹریڈنگ یا یوزڈ آٹو موبائل ٹریڈنگ بزنس. تو جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ کارز جو ہوتی ہیں, کیونکہ دبئی ایک بہت ہی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ہر بزنس کے حوالے سے, لیکن بزنس ہب بھی ہے, لیکن کارز کے حوالے سے, گاڑیوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس قسم کی یہاں پہ ساری انٹرنیشنل برانڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے چلتے ہیں. اور اس سلسلے میں پرانی کاریں, نئی کاریں, جیسے نئے ماڈلز آتے ہیں تو لوگ پرانی لوکلی بھی سیل کر دیتے ہیں, اور باہر سے بھی آتی ہیں یوزڈ کار. زیادہ تر کارز باہر سے بھی آتی ہیں جو یوز میں اس میں آکشن میں آتی ہیں, یو ایس اے سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں, جاپان سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں. تو جو کار پھر وہاں سے آتی ہیں اور یہاں پھر آکشن میں لوگ جو ہے نا لیتے ہیں, اور پھر ان پہ جو ہے نا وہ جو بھی ان کی چھوٹا موٹا کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے یا وہ ایکسیڈنٹڈ ہوتی ہیں سم ٹائم, تو یہاں پہ ان کی ریپیئر اور مینٹیننس جو ہے وہ کسی ورک شاپ میں وہ لوگ پرچیز کر کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو ری سیل کرتے ہیں. تو اس میں 2-3 طرح کے جو ہے نا وہ بزنس ہوتے ہیں کار ٹریڈنگ میں. ایک تو جو نئی گاڑیوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں سیپریٹ آپ کو اس کی کسی وقت ویڈیو بنائیں گے, وہ جو شو روم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی, ڈیلرشپ کی ساری. اور اس کے بعد پھر اسی طرح یوزڈ کار میں بھی 2 طرح کا بزنس ہے. ایک یوزڈ کار جو وہ لوکلی آپ یہاں سے بھی پرچیز سیل کر سکتے ہیں, اور باقی جو کنٹریز ہیں ان سے آکشن میں امپورٹ کرتے ہیں, اور امپورٹ کرنے کے بعد پھر اس کا جو اس میں جو بھی فالٹ وغیرہ ہو یا اس کا کمپیوٹر چیک کروا کے اس کی جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا یا انجن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ باہر جتنے بھی کنٹریز ہیں لوگ اگر کوئی مین ایشو ہو جائے گاڑی کا تو وہ ماڈل چینج کر دیتے ہیں, یا انشورنس کلیم ہو جاتی ہے تو وہ گاڑیاں پھر یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کو جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, یا جن میں کچھ تھوڑا بہت فالٹ ہو تو ریپیئر مینٹیننس کے بعد جو ہے نا وہ گاڑی ورکنگ کنڈیشن میں آ جاتی ہے. تو ویورز, اس میں بات کر رہا تھا کہ یہ کمرشل لائسنس ہے یوزڈ آٹو موبائل ٹریڈنگ کا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف یو ای نے جو ہے وہ اس کو کمرشل لائسنس میں اسپانسر جو ہے وہ ختم کر دیا ہوا. تو آپ جو ہے نا اس میں سنگل اونر بھی بنا سکتے ہیں 100% اپنے نام پہ بھی, اور 2 پارٹنر ہوں 3 پارٹنر ہوں تو آپ اس میں جو ہے نا وہ لائسنس میں جو آپ کے اپنے نام پہ جو ہے نا وہ بن جائے گا. کیونکہ پہلے جتنے بھی لائسنس ہوتے تھے وہ اس میں اسپانسر کی انوالومنٹ ہوتی تھی, تو سم ٹائم لوگ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے تھے. تو ابھی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اس میں سٹانس لیا ہے, تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ٹریڈنگ لائسنسز ہیں ان میں اسپانسر کی انوالومنٹ جو ہے نا وہ ختم کر دی. وہ ایکسپیکٹ جو ہے 100% جو ہے نا اونرشپ رکھ سکتا ہے. اس میں پھر آپ اپنے نام پہ بنانا چاہیں 100% یا جتنے بھی پارٹنر ہوں اس میں آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ اس کا فردر پروسیجر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹ اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کاپی, ویزا کاپی اور پکچر چاہیے ہوگی. اگر آپ ان سائڈ میں ہیں, اگر آپ ایگزسٹنگ جو ہے ویزا ہولڈر ہیں, ریزیڈنس ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ کو پاسپورٹ کاپی, ویزا کاپی اور اس میں ایمریٹس آئی ڈی کے ڈاکومنٹس, اور ساتھ میں جہاں آپ کا ویزا ہے وہاں آپ کا جو ہے وہ چاہیے ہوگا NOC جس کمپنی سے, کہ جی آپ یہاں پہ بزنس جو ہے وہ ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو جو سٹیپ تھا وہ ڈاکومنٹیشن کا تھا. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے اس کا فردر جو ہے وہ پروسیجر کیا ہے. فردر پروسیجر جب ہم اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو فرسٹ آف آل اس کا جو ہے وہ انیشیل اپروول وغیرہ لینی ہوتی ہے.
انیشیل اپروول کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ٹریڈ نیم کی ریزرویشن ہوتی ہے. وہ نام آپ نے رکھنا ہے, کمپنی کا کیا نام رکھتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ اس کا آپ اگر آپ اپنے نام پہ رکھیں گے یا کوئی عربک نیم رکھیں گے تو اس کا وہ ایکسٹرا کوئی چارجز نہیں آئیں گے. اور اگر آپ انگلش نیم کوئی رکھیں گے یا کوئی اس میں ایبریویشن یا کوئی نمبرز وغیرہ ڈالیں گے تو اس کے ایکسٹرا جو ہے وہ فیس آئے گی. تو یہ آپ کے بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کس قسم کا جو ہے وہ نام کمپنی کا رکھنا چاہتے ہیں. تو ویورز, نام رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نام جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی انیشیل اپروول جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو انیشیل اپروول کے لیے پروسیس ہوتا ہے, تو سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ لگیں گے آپ کے, اور وہ انیشیل اپروول جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اور ساتھ میں نیم ریزرویشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو فردر اس کا جو ہے وہ پھر میمورنڈم کے سگنیچر کے لیے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں. اور میمورنڈم جب سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اگر تو وہاں پہ جو مارکیٹ ہے, کار کی مارکیٹ ہے, وہاں پہ کوئی شو روم وغیرہ لینا ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے لیے, وہاں پہ پراپر ایک اسپیس بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. تو اس ایریا میں اگر آپ نے وہاں پہ شو روم لینا تو وہاں کا کانٹریکٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی آفس وغیرہ جو ہے وہ بنانا ہے اور وہ اس کے لیے پھر اس کا ایگریمنٹ چاہیے ہوگا. نہیں تو پھر جو ہے نا ہمارا اس کا ورچوئل آفس کا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے, تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ بغیر آفس اور اس کے لوکیشن کے جو ہے نا وہ آپ کو جو کانٹریکٹ جو ہے وہ بنوا دیں گے. وہ اینول بیسس پہ ہوتا ہے, اس میں آپ اپنے بینک کی انسپیکشن کروا سکتے ہیں اور ویزوں کے لیے انسپیکشن کروا سکتے ہیں. تو وہ پورا سال کے لیے کانٹریکٹ ویلڈ ہوگا. تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ شو روم کا ہو یا آفس کا ہو یا ورچوئل ہو تو وہ ساتھ میں سبمٹ ہو جائے گا. اور سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کا پیمنٹ واؤچر جو آئے گا, فیس آئے گی. اور وہ فیس پیمنٹ کرنے کے بعد ہمارا جو مین لائسنس ہے وہ نکل آئے گا. اور لائسنس ایشو ہونے کے بعد آپ کی امیگریشن کی کمپنی کی فائل اوپن ہوگی اور پھر لیبر ڈپارٹمنٹ سے فائل اوپن ہوگی. اور پھر اگر آپ کا ویزا پہلے نہیں ہے تو آپ اپنا پارٹنر کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اپنے امپلائیز رکھنے ہیں تو ان کے ویزے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دبئی ایک انٹرنیشنل ہب ہے بزنس کے حوالے سے, اور یہاں پہ کار کا بزنس, یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں جو ہے وہ کاریں روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں جو ہے وہ آل دا ڈے نائٹس. تو وہاں پہ کافی کام ہے جو یوزڈ کار کا. تو یہ ایک بڑا اچھا بزنس ہے. اس میں آپ لوکلی بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. تو اس میں کافی اچھا مارجن بھی ہے اور رننگ ایک بزنس ہے. تو اس بزنس کو جو ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایک اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو اپنے لائسنس میں, جو گاڑیوں کے لائسنس میں آپ جو انٹرسٹڈ ہوں, تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور میسج کر سکتے ہیں. تو آپ کو پراپر جو ہے نا وہ رہنمائی دی جائے گی. کوئی بھی کویشچن ہو آپ کا تو آپ کو گائیڈنس جو ہے نا وہ دی جائے گی. تو انٹل جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو ویورز, اللہ حافظ. اگر آپ کو میرا جو ہے وہ جو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں.